الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما النساء شقائق الرجال۔ ہر قسم کی تعریف اور بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا اور ہماری ضرورتوں کو پورا فرما رہا ہے، جس کے فضل سے الحمدللہ رمضان پائے ہیں اور اس کی خوشنودی کے لیے ہم لوگ روزے سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے روزہ کو قبول فرمائے اور اس رمضان میں کثرت کے ساتھ عبادت کرنے، نیکیوں کا کام کرنے کی توفیق دے اور اس رمضان کو ہماری نجات اور بخشش کا ذریعہ بنا دے، آمین۔ درود و سلام کا نزول ہو اللہ کے تمام پیغمبروں پر، بالخصوص ہم سب کے چہیتے اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ابھی میں نے ایک حدیث پڑھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں انما النساء شقائق الرجال، عورتیں مردوں کے مانند ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عورتیں دین کے معاملات میں مردوں کی طرح ہیں۔ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے دین کا حکم مردوں کو دیا ہے، وہی حکم عورتوں کے لیے ہے۔ اور یہ میں رمضان کے پس منظر میں کہہ رہا ہوں، حالانکہ دین کے تمام مسائل میں یہی حکم ہے۔ نماز کا معاملہ ہو، زکوٰۃ کا معاملہ ہو، صدقات کا معاملہ ہو، حج کا معاملہ ہو، عمرے کا معاملہ ہو، تمام معاملات میں دین میں عورتیں مردوں کی طرح ہیں۔ جو حکم مردوں کے لیے ہے وہی حکم عورتوں کے لیے، الا یہ کہ بعض مسائل میں جو خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ مردوں کو حکم دیتا ہے وہ مردوں کے ساتھ خاص ہے، جو مسائل عورتوں کے ساتھ خاص ہیں عورتوں کے ساتھ خاص ہیں۔ بہت سارے مسائل بچوں کے لیے الگ ہیں، بہت سارے مسائل مرد ہیں تو مردوں میں جو ہے جو مجنون ہے اس کے لیے الگ ہے، بیمار ہے اس کے لیے الگ ہے، مسافر ہے اس کے لیے الگ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ دین الگ الگ نہیں، بعض مخصوص حالات الگ ہیں، بعض عورتوں کے لیے الگ، بعض مردوں کے لیے الگ، بعض بیماروں کے لیے، بعض مسافروں کے لیے، لیکن عام طور سے عمومی انداز میں جو دین مردوں کے لیے ہے وہی دین عورت کے لیے ہے۔ اور آج میں رمضان کے تعلق سے اس مسئلے کو ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ ایک عورت کا رمضان میں کیا کردار ہونا چاہیے، خواتین اسلام رمضان المبارک کو کیسے گزاریں، کس انداز میں گزاریں۔ ظاہر سی بات ہے جس طریقے سے مرد گزار رہے ہیں، روزہ کا حکم جیسے مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے بھی روزہ کا حکم ویسے ہی سیم ہے، لیکن اپنے معاشرے میں کچھ عورتوں میں غلط فہمیاں ہیں۔ وہ سمجھتی ہیں کہ یہ جو نماز ہے، روزہ ہے، عبادات کا معاملہ ہے، صدقہ و خیرات کا معاملہ ہے، حج عمرے کا معاملہ ہے، دینی مسائل ہیں، معاملات ہیں، عورتوں کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ دین تو صرف مردوں کے لیے ہے۔ روزہ جیسے مسجدوں میں جا جا کے نماز پڑھنا، تراویح پڑھنا، افطار کرنا اور جا کر کے مدینے کی زیارت کرنا، مکہ جا کے عمرہ کرنا، عورتیں سمجھتی ہیں تو مردوں کے حصے میں، ہمارے حصے میں جو ہے دین نہیں ہے۔ روزہ اصل مردوں کے لیے، ہمارا کام ہے گھر میں رہنا، گھر میں پکانا، افطاری تیار کرنا، سحری تیار کرنا، گھر میں رہنا، باقی اور چیزوں سے ہمیں اتنا سروکار نہیں۔ روزہ خاص طور سے ہم عورتوں کے لیے نہیں ہے، یہ خاص طور سے مردوں کے لیے۔ یہ عورتوں کی غلط فہمی ہے، بعض عورتوں کی، تمام عورتیں نہیں ہیں۔ الحمدللہ وہ عورتیں بھی ہیں جو دیندار ہیں، سمجھدار ہیں، پڑھی لکھی ہیں، وہ سمجھتی ہیں کہ جیسے روزہ مردوں کے لیے ہے ویسے روزہ ہمارے لیے ہے، جیسے مردوں کے اوپر عبادات ہیں ہمارے اوپر بھی عبادات ہیں، جیسے نماز روزہ مردوں کے لیے ہے ویسا نماز روزہ ہمارے لیے بھی ہے، جیسے مرد حضرات رمضان میں کثرت کے ساتھ عبادات کرتے ہیں، ہم عورتوں پر بھی کثرت سے عبادات کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو کچھ عورتیں ایسی بھی ہیں جو سمجھتی ہیں ان مسائل کو، اور اس طریقے سے سمجھتے ہوئے بعض ایسی عورتیں ہوتی ہیں جو رمضان میں بیمار ہو جاتی ہیں، یا رمضان میں ماہواری آ جاتی ہے یا بچہ پیدا ہو جاتا ہے، تو دیندار عورت جو عبادت کرنا چاہتی ہے رمضان میں وہ پریشان ہو جاتی ہے، وہ مایوس ہو جاتی ہے، وہ یہ سمجھتی ہے کہ دیکھو اب کتنا دن میرا نقصان ہو جائے گا، روزہ چھوٹ جائے گا، نماز نہیں پڑھ پائیں گے، تلاوت نہیں کر پائیں گے، ہمارے حصے میں تو بہت ساری نیکیاں نہیں آ پائیں گی۔ ایسی عورتیں مایوس ہو جاتی ہیں۔ تو ان تمام عورتوں کو سامنے رکھتے ہوئے میں یہ بیان دینا چاہتا ہوں، انشاءاللہ اس کو سننے کے بعد ان عورتوں کو بھی انشاءاللہ تسلی ہو جائے گی
کسی کے لیے یہ دین جو ہے الحمدللہ پریشانی کا باعث نہیں ہے، نہ ہی جو ہے مایوسی کا باعث ہے۔ ہر کسی کے لیے اس دین میں رحمت ہے، خیر ہے، بھلائی ہے۔ اللہ نے جو کچھ جس ہمارے اوپر نازل کیا ہے اس میں تمام لوگوں کے لیے یکساں بھلائی ہے، مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے بھلائی ہے، کسی کے لیے اس میں محرومی نہیں اور کسی کے لیے مایوسی نہیں اس دین کے اندر۔ انشاءاللہ خواتین کے تعلق سے رمضان کے جو احکام اور مسائل ہیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو عورتوں کے مسائل میں دو قسم کے مسائل ہیں، دو طرح کی عورتوں کا میں ذکر کروں گا الگ الگ کی حیثیت سے۔ ایک قسم کی وہ عورتیں ہیں جو رمضان میں صحت مند ہیں، مقیم ہیں، صحت مند ہیں، کوئی عذر نہیں، کوئی بیماری نہیں، کوئی خون نہیں، کوئی ماہواری نہیں، کوئی نفاس کا معاملہ نہیں، ایسی عورتوں کے تعلق سے پہلے میں حکم جاری بیان کروں گا۔ پھر اس کے بعد ان عورتوں کے احکام بیان کروں گا جن کے ساتھ رمضان میں عذر پیش آ جاتا ہے، جیسے خون جاری ہو گیا، جیسے بچہ پیدا ہو گیا، جیسے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، حالت حمل میں ہیں یا سفر کر رہی ہیں، ان تمام عورتوں کے احکام پھر الگ سے دوبارہ بیان کروں گا۔ پہلے میں آپ کے سامنے وہ مسائل بیان کرتا ہوں جو ان عورتوں سے متعلق ہیں جو صحت مند ہیں، کسی طرح کا کوئی عذر نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی بیماری نہیں، ان عورتوں کے احکام جو ہے آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ تو شروع میں جو حدیث میں نے بیان کی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عورتیں بھی مردوں جیسی ہیں دین کے معاملات میں، دینی معاملات میں عورتوں کا بھی معاملہ ویسے ہی ہے جیسے مردوں کا معاملہ ہے۔ تو جیسے مرد حضرات رمضان کے مہینے میں روزہ رکھتے ہوئے نیکی کا کام کریں گے، بھلائی کا کام کریں گے، خیر کا کام کریں گے، عورتیں بھی اسی طریقے سے بھلائی اور خیر کا کام کریں گی، وہ پیچھے نہیں ہٹیں گی۔ اس لیے عورتوں کو اپنا وقت بچانا چاہیے، زیادہ سے زیادہ وقت جو افطار بنانے میں، سحری بنانے میں، یا جو ہے سونے میں، یا جو ہے گھریلو کام کاج میں، پوچھا میں، گھر صاف کرنے میں، یہ تیاری وہ تیاری، ان تمام چیزوں سے بے پرواہ ہو کر مختصر وقت گھریلو کام میں دیں، پکانے کھانے میں مختصر وقت دیں اور اپنے وقت کو بچا کر عبادات اور نیکی کے کام کو انجام دینے میں لگائیں۔ یہ کوشش عورتوں کی ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ جو ہے رمضان کے جو مستحب اعمال ہیں، مردوں کے لیے بھی ہیں، عورتوں کے لیے بھی ہیں، وہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ چونکہ ہمارے گھر میں عورتیں بھی ہیں، ہمارے بھی مسائل اس میں آ جائیں گے، اور ہم سب کے گھر میں عورتیں ہیں، اور ہم جو ہے اپنے گھر کی عورتوں کے ذمہ دار اور سرپرست ہیں، تو ہمیں بھی یہ بات معلوم ہونی چاہیے۔ یہ جسے میری آواز جو ہے میک کے ذریعے اور ویڈیو کے ذریعے دوسروں تک پہنچ رہی ہے، آپ ہمارے اول مخاطب ہیں کہ آپ ذمہ دار ہیں۔ آپ اپنے گھر کی عورتوں کو بتائیں گے، اپنی بہن بیٹیوں کو، اپنی ماؤں کو، اپنی بہوؤں کو یہ چیزیں بتائیں گے کہ دین کے یہ مسائل ہیں، جیسے مردوں کے لیے روزہ ہے، عبادات ہیں، وہ عورتوں کے لیے بھی ہیں۔ تو رمضان میں جس طریقے سے مرد حضرات نیکی کا کام کریں گے، عورتیں بھی کریں گی، تو سلسلے وار کچھ چیزیں جو نیک اور مستحب اعمال ہیں رمضان کے تعلق سے عورتوں کو انجام دینا ہے، مرد بھی انجام دے رہے ہیں، عورتوں کو بھی انجام دینا ہے، تو خاص طور سے عورتوں کے حوالے سے آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ پہلے نمبر پر یہ ہے کہ جیسے عورتیں روزے سے ہیں، عورتوں کے ذمہ جو ہے نماز ہے، یہ تو فریضہ ہے، فرض روزہ، فرض نماز، مرد پر بھی روزہ فرض ہے، عورت پر بھی روزہ فرض ہے۔ فرض کے علاوہ بہت سارے مسنون اعمال ہیں، نماز میں مسنون بہت ساری نمازیں ہیں، اور نماز کے علاوہ بہت سارے نیک اعمال ہیں جو مسنون ہیں، مستحب ہیں، واجب اور فرض نہیں ہے۔ واجب اور فرض تو میں نے بتا دیا، روزہ ہے اور 5 وقت کی نماز ہے، یہ مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی ہے۔ ان دو فرائض کے علاوہ بہت ساری نمازیں، نفلی نمازیں ہیں، سنت نماز ہے، تو وہ جو ہے عورتیں ادا کریں، جیسے مسنون نمازیں ہیں، فرض سے پہلے ہے یا فرض کے بعد ہے، یا فرض کے علاوہ جو ہے اور دوسرے اوقات میں ہے، جب وضو کرتے ہیں تو 2 رکعت جو ہے وضو کی سنت پڑھ لیں، اور اسی طریقے سے اشراق یا چاشت کی 2 رکعت کم از کم نماز پڑھ لیں، یا اسی طریقے سے جو ہے بعض جو ہے سنت جو تاکیدی سنت نہیں، سنن رواتب کے علاوہ بعض نفلی نماز ہے، جیسے ظہر کے سے پہلے 4 ہے تو ظہر کے بعد بھی 4 ہے، یا عصر سے پہلے جو ہے 4 رکعت ہے، یا اسی طریقے سے اذان اور اقامت کے درمیان 2 رکعت پڑھنا ہے، تو یہ عورتیں بھی پڑھ سکتی ہیں۔ اور مسجد میں اگر پڑھ رہی ہیں تو مسجد میں، گھر میں وہ پڑھ رہی ہیں نماز تو گھر میں۔ تو فرض نماز کے علاوہ بہت ساری نمازیں، مسنون نمازیں ہیں، ان نمازوں کو، اور پھر اس کے علاوہ بھی اگر جس وقت موقع مل رہا ہے نفلی، عام نفلی نماز 2 کر کے رات میں دن میں جتنا پڑھنا چاہیں وہ پڑھ سکتی ہیں، تو یہ نفلی نمازیں ہیں۔ نفلی نمازوں کے علاوہ اور بہت سارے مستحب اعمال ہیں جنہیں جو ہے انجام دینا ہے، جیسے تلاوت کرنا ہے، ذکر کرنا ہے،
اور اسی طریقے سے جو ہے قرآن کریم کو ترجمے اور تفسیر سے پڑھنا ہے، اسی طریقے سے صدقہ و خیرات کرنا ہے، تسبیح و تحلیل کرنا ہے. تو نیکی کے جو مستحب اعمال ہیں، فرائض تو نہیں ہیں لیکن جو ہے یہ مستحب ہیں، مسنون ہیں، جائز ہیں، بڑے فضائل والے اور ثواب والے ہیں. تو ان کاموں کو عورتوں کو بھی انجام دینا چاہیے. نماز اور روزے کے علاوہ جو مسنون نمازیں ہیں، نفلی نمازیں ہیں، ان کو بھی جتنا وقت میسر ہو ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور نمازوں کے علاوہ جتنے بھی بھلائی کا کام ہے، خیر کا کام ہے، صدقہ خیرات سے لے کر راستے سے کانٹا ہٹانے سے لے کر کسی کو دین کی بات بتانے سے لے کر بھلائی کا جو ہے کام کرنے سے، جتنے بھی قسم کی بھلائی کا کام ہے ان تمام کاموں کو کرنا عورت کی بھی جو ہے ذمہ داری ہے، ان کا بھی حق ہے، یہ صرف مردوں کے لیے نہیں ہے. تو فرائض کے علاوہ جتنے بھی مستحب اور نیکی کے کام ہیں ان تمام نیکی کے کاموں پر عورت کو بھی محنت کرنا چاہیے اور کثرت سے نیکی کا کام کرنے کی رمضان میں کوشش کرنا چاہیے. پہلے نمبر پہ یہ ہے کہ ہر قسم کی بھلائی کا کام عورتوں کو کرنا چاہیے. دوسرے نمبر پہ ہے افطار کے تعلق سے میں عورتوں کے حوالے سے 4 پوائنٹ بیان کروں گا. یہ مردوں کے لیے بھی ہیں اور عورتوں کے لیے بھی ہیں. افطار کے تعلق سے 4 پوائنٹ. پہلی چیز یہ ہے کہ افطار جو ہے اول وقت پہ یا افطار میں جلدی کرنا چاہیے، یا اس کو کہہ لیں افطار اول وقت پہ کرنا چاہیے. یہ مستحب اعمال میں سے ہے. افطار میں تاخیر کرتے ہیں تو یہ اچھا کام نہیں. روزہ رکھتے ہوئے آپ افطار اول وقت پہ کریں. جیسے سورج غروب ہو رہا ہے، سورج غروب ہونے کا ہمیں علم ہو رہا ہے، اسی وقت ہمیں افطار کر لینا چاہیے، اس میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے. بہت سے لوگ جو ہے افطار میں تاخیر کرتے ہیں، یا بطور خاص عورتیں کام کر رہی ہوتی ہیں، افطار بنا رہی ہیں، افطار میں لگی ہوئی ہیں، دوسروں کو کھلا رہی ہیں، اپنے خود پرواہ نہیں کر رہی ہیں. تو دوسروں کو جو کھلانا ہے خود بھی افطار وقت پہ کرنا ہے. عورتوں کو اس بات کو سمجھنا چاہیے. صرف پکانے ہی پہ پورا وقت نہیں لگانا ہے، اور جو دین کا معاملہ ہے، مسائل ہیں، شرعی احکام ہے، عورت کو اس کو بھی جاننا ہے. افطار عورتوں کو بھی وقت پہ کرنا چاہیے. پہلے نمبر پہ یہ ہے کہ افطار میں جلدی کرنا، یعنی افطار کو وقت پہ کھانا چاہیے. ٹھیک ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ افطار جب کریں تو کیسے کریں. افطار جب کریں تو کرنے کا ایک طریقہ میں نے بتایا تھا، بسم اللہ کر کے افطار کریں، اور پھر اس کے بعد جب افطار کر لیں تو ایک دعا پڑھیں، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ. تو افطار ہی میں ایک دوسرا مستحب عمل یہ ہے کہ جب آپ افطار کرنا شروع کریں تو کھجور سے افطار کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب افطار شروع کرتے تو آپ تر کھجور سے افطار کرتے. تر کا مطلب یعنی جو بھیگی ہوئی جو تازہ کھجور ہے، تازہ کھجور سے آپ افطار شروع کرتے. اگر تازہ کھجور جو ہے میسر نہیں ہوتا تو آپ خشک کھجور، جس کو اپنے یہاں چھوہارا بولتے ہیں، تو خشک کھجور سے آپ افطار کرتے. اگر خشک کھجور بھی نہیں ملتی تو آپ پانی کے چند گھونٹ سے افطار کرتے تھے. تو ہمارے لیے بھی یہی سنت ہے، یہی مستحب اور مسنون عمل ہے کہ مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی جب آپ افطار شروع کریں تو آپ روزہ افطار کرنے کے لیے کھجور کا استعمال کریں. تر کھجور مل جائے تو بہتر ہے، نہیں تو خشک کھجور. اگر کھجور میسر نہ ہو تو ہم جو ہے پانی کے گھونٹ سے افطار کریں، پانی کے ذریعے افطار کریں، پھر اس کے بعد آپ کچھ کھائیں. آپ کے دسترخوان پہ ممکن بہت ساری چیزیں ہوتی ہوں گی، لیکن اپنے ہاتھ میں پہلا اگر نوالا استعمال کریں تو وہ کون سا ہونا چاہیے؟ کھجور کا ہونا چاہیے. کھجور میسر نہ ہو تب جا کے پانی سے. اس کے بعد آپ کو جو کھانا ہو وہ کھانا چاہیے. تو افطار کے تعلق سے 2 چیزیں آپ کو ابھی بتا دیا. ایک تو یہ ہے کہ جلدی افطار کرنا، دوسری چیز ہے کھجور سے افطار کرنا. کھجور میسر نہ ہو تو پانی سے افطار شروع کریں. تیسری چیز یہ ہے کہ افطار کے وقت دعا کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بیان فرماتے ہیں کہ 3 قسم کے لوگوں کی دعا قبول کی جاتی ہے، رد نہیں کی جاتی ہے. اس میں ایک وہ آدمی ہے جو افطار کے وقت دعا کرتا ہے. ایک آدمی تو منصف امام ہے، عادل حکمراں ہے. جب عادل حکمراں ہوتا ہے تو اس کی دعا جو ہے قبول کی جاتی ہے. اور جو آدمی روزے سے ہوتا ہے، افطار کے وقت دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی دعا قبول کرتا ہے. اور ایک مظلوم کی دعا، مظلوم آدمی جس پر ظلم کیا گیا ہے، وہ جب دعا کرتا ہے یا کسی کے خلاف بد دعا کرتا ہے، ظالم کے خلاف بد دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو بھی قبول کر لیتا ہے. تو افطار کے وقت کیا کرنا چاہیے؟
بطور خاص دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہم لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول نہیں کر رہا ہے، تو ہم افضل اوقات میں دعا کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، بہت ساری چیزوں کا اہتمام نہیں کرتے، حرام حلال کی پرواہ نہیں کرتے ہیں، اللہ نے جو ہمارے اوپر فرائض عائد کیے ہیں ان فریضوں کو انجام نہیں دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے اوپر حقوق اور واجبات رکھے ہیں ہم ان واجبات کو ادا نہیں کرتے ہیں، اس وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ ایک اس میں دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ جو دعا کے افضل اوقات ہیں ان اوقات کا ہم اہتمام نہیں کرتے ہیں، جو افضل اوقات ہیں ان اوقات میں ہمیں دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو افضل اوقات میں سے ایک وقت کون سا ہے؟ افطار کا وقت۔ افطار کے وقت جو آپ کی خاص ضرورت ہے، پوری نہیں ہو رہی ہے، اللہ سے مانگنا چاہتے ہیں، لینا چاہتے ہیں، افطار کے وقت اللہ تعالیٰ سے وہ دعا کریں جو آپ کی شدید ضرورت ہے، بار بار دعا کریں، 1 دن 2 دن 3 دن بار بار دعا کریں، افضل اوقات میں دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول کر سکتا ہے۔ تو یہ ایک مسنون اعمال میں سے ایک افطاری کی تیسری چیز میں نے بتائی آپ کو کہ افطار کے وقت دعا کا اہتمام کریں۔ افطار سے جڑی ہوئی چوتھی چیز یہ ہے کہ دوسروں کو افطار کھلائیں۔ تو یہ صرف مردوں ہی کے حق میں نہیں ہے، یہ میں عورتوں کی بات کر رہا ہوں۔ افطار کھلانا یہ مردوں کا بھی کام ہے، اور افطار جو ہے کھلانا یہ عورتوں کا بھی کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو مال دیا ہے، جیسے عورت کوئی نوکری کرتی ہے، جائز پیشہ اختیار کرتی ہے، اس کے پاس مال ہے، بینک بیلنس ہے، زمین جائیداد ہے، پیسے ہیں، اپنے پیسے سے روزہ افطار کروا سکتی ہے، تو الحمدللہ عورتوں کو اپنے پیسے سے افطار کروانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر مال دیا ہے، افطار کروا سکتی ہیں تو افطار جو ہے کروانا چاہیے۔ یہ کام مردوں کے لیے بھی ہے اور یہ کام عورتوں کے لیے بھی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی عورت کو مال نہیں دیا ہے، افطار نہیں کروا سکتی ہیں، تو بھی کوئی مایوسی کی بات نہیں، الحمدللہ اگر وہ کسی کے لیے افطار تیار بھی کر رہی ہیں، افطار تیار کر کے کھلا رہی ہیں، اس میں بھی ان کو اجر ملے گا۔ روزے دار کے لیے افطار تیار کرنا، افطار بنانا، اس میں جو ہے وقت دینا، کسی کے لیے تیار کرنا، ظاہر سی بات اپنے روزے میں سے وہ وقت نکال لیں، وہ وقت روزے کا وقت ہوتا ہے، اس وقت وہ عورت اگر افطار نہیں بناتی تو ہو سکتا ہے ذکر کر رہی ہوتی، ہو سکتا ہے تلاوت کر رہی ہوتی، ہو سکتا ہے توبہ استغفار کر رہی ہوتی، اس کو چھوڑ کے وہ جو افطار میں لگی ہوئی ہے، تو الحمدللہ اگر نیت اچھی ہے تو اس نیت کے اعتبار سے ان کو اجر ملے گا، اور افطار بنانا کھلانا اس میں بھی ان کے لیے بھلائی ہے، خیر کا معاملہ ہے۔ لیکن عورتوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ افطار میں یا سحری بنانے میں زیادہ وقت نہ لگائے۔ بہت قسم کے جو ہے سامان روزے کی حالت میں بناتی ہیں، اور جن اوقات میں انہیں دعا کرنا ہے، ذکر کرنا ہے، وہ سارے پکانے کھانے میں اگر کچھ آپ کو زیادہ ہی بنانا ہے، زیادہ کھانا پکانا ہو، آپ افطار کے بعد وہ وقت لگائیں۔ افطار سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے آپ روزے کی حالت میں ہوتے ہیں، روزے کی حالت میں کثرت سے ہمیں ذکر اذکار اور عبادات کا کام کرنا چاہیے۔ ساتھ ساتھ گھر کے جو ذمہ دار اور مرد ہیں پورا کام عورت پہ چھوڑ دیتے ہیں، ان کو بھی سمجھنا چاہیے کہ سارا کام، بلکہ بہت ساری عورتیں تو خرید و فروخت کا کام بھی وہی کر رہی ہیں، بازار جا رہے ہیں۔ اب مان لیجیے ایک عورت جو ہے عصر کے بعد بازار گئی ہے، سامان خرید کر کے عصر سے پہلے آئی ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ کھانا پکانے میں لگی ہوئی، پورا افطار کا سامان تیار کر رہی ہیں، سارا کچھ کر رہی ہیں، پورا وقت عصر سے مغرب کا اس کا جو ہے پکانے کھانے میں اور بازار میں دنیا داری میں چلا گیا۔ تو مردوں کو بھی خیال کرنا چاہیے کہ جو گھریلو کام ہے، گھریلو کام میں ہاتھ بٹائے، جن کاموں کو مرد کر سکتے ہیں، یا گھر میں بیٹا ہے، اگر گھر کا ذمہ دار باہر ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، گھر میں بیٹا ہے، مرد ہے جو کر سکتا ہے، تو ہاتھ بٹانا چاہیے، ہاتھ بٹا کر کام کو کم کرنا چاہیے، تاکہ عورتوں کا بھی وقت بچے اور وہ بھی جو ہے عبادات کے لیے وقت نکال کر زیادہ سے زیادہ عبادات کا کام کر سکیں۔ تو افطار کے تعلق سے 4 چیزیں جو مسنون اور مستحب تھی میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیں۔ ایک چیز سحری کے تعلق سے ہے کہ جیسے میں نے بتایا افطار جو ہے جلدی کرنا چاہیے، تو سحری کی سنت یہ ہے کہ سحری میں تاخیر کرنی چاہیے۔ سحری میں کیا کرنا چاہیے؟ تاخیر کرنی چاہیے۔ سحری کھانے کا طریقہ کیا ہے کہ جو اذان فجر ہے، فجر کی اذان کا وقت ہے، اس وقت سے کچھ پہلے سحری کھا لیں، اذان تک مؤخر نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ ہم جو ہے کھاتے رہیں، آپ یہ معمول بنائیں کہ جب اذان ہو تب سحری کھانا چھوڑیں۔ معمول یہ نہیں ہونا چاہیے، معمول یہ ہونا چاہیے کہ آپ کھا رہے ہیں تو آپ کے پاس جو ہے معمول یہ ہو کہ اذان سے 2-3 منٹ چند منٹ پہلے سحری کو ختم کر لیں، چھوڑ دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول ہوتا تھا کہ آپ جب سحری کھانا چھوڑ دیتے تو سحری سے لے کے اذان تک 50 آیت پڑھنے کا فاصلہ ہوتا ہے، یعنی جتنی دیر میں 50 آیتیں ہم پڑھ سکتے ہیں اتنی دیر کا وقفہ ہوتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سحری اور اذان فجر میں۔
لہٰذا اذان فجر سے پہلے ہمیں ختم کر دینا چاہیے، معمول ہو۔ لیکن اگر کوئی شخص کبھی کھاتے ہوئے اس اذان ہونے لگے تو وہ اپنی ضرورت پوری کر سکتا ہے، کھاتے ہوئے اذان ہونے لگے ضرورت پوری کر سکتا ہے، پلیٹ میں کچھ ہے، ہاتھ میں کچھ ہے، گلاس میں کچھ ہے، کھا پی سکتا ہے۔ یہ معمول نہیں ہونا چاہیے، یہ معمول یہ ہو کہ اذان فجر سے پہلے سحری کا معاملہ ختم کر لینا چاہیے۔ تو سحری تاخیر سے کھانا چاہیے، اور یہ معاملہ چونکہ عورتوں کے تعلق سے بیان کر رہا ہوں تو عورتوں کی ذمہ داری ہے کہ پکانے میں بھی آپ اتنا وقت دیں جتنے وقت میں جو ہے آپ کا خسارہ نہ ہو، عبادات کا خسارہ نہ ہو۔ اگر عورتیں اٹھ جاتی ہیں رات میں تو الحمدللہ اس کے لیے پلس پوائنٹ یہ ہے کہ مرد لوگ عام طور سے سوئے ہوتے ہیں، عورتیں جو ہے بہت پہلے جاگ جاتی ہیں تو وہ جاگ کر کچھ دیر عبادت کر سکتی ہیں، وہ تہجد کی نماز اور قیام اللیل ادا کر سکتی ہیں۔ یا اگر کھانا چڑھا ہوا ہے، سحری کا کھانا تیار کر رہی ہیں، کھانا چڑھا ہوا ہے، اس وقت کو بچا کر 2 4 6 جتنی رکعتیں قیام اللیل کے طور پہ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتی ہیں۔ ایسی صورت میں عورتوں کو کرنا کیا چاہیے کہ جب عشاء کے بعد تراویح کی نماز وہ پڑھتی ہیں تو وتر چھوڑ دینا چاہیے، وتر رات کی آخری نماز وتر چھوڑ دے، اور جب وہ سحری بنا رہی ہوتی ہیں تو سحری بھی بنائے، اور اس کے بعد جو ہے نماز پڑھنے کا موقع ملتا ہے تو نماز بھی پڑھ لیں۔ یا اگر سحری بنا رہی ہیں تو سحری بنانے سے کچھ دیر پہلے اٹھ جائے، آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جائے، 2 4 5 2 4 6 8 جتنی رکعتیں قیام اللیل کے طور پر پڑھ سکتی ہیں پڑھیں، پھر اس کے بعد سحری کا کام کریں۔ یا سحری بناتے ہوئے اگر عبادت کر سکتی ہیں تو سحری بناتے ہوئے عبادت کا کام کریں۔ تو الحمدللہ عورتوں کے لیے بھی ویسے ہی عبادت کا معاملہ ہے جیسے مردوں کے لیے ہے، لیکن عورتیں اس میں لاپرواہی کا شکار ہوتی ہیں اور اپنا سارا وقت گھر سجانے، سنوارنے، صاف کرنے، دھلائی کرنے، بستر دھلائی کرنے، جو کپڑا بھی رکھا ہوا ہے سال سے اس کو بھی نکال کے دھلائی کرنے میں، چلو رمضان میں بھی دھلائی کر لیتے ہیں، دھلائی کا موسم، یہ دھلائی کا دل کے دھلائی کا موسم ہے۔ آپ دل کو دھلائی کریں، آپ ایمان کو تازہ کریں، آپ عمل زیادہ سے زیادہ کریں۔ مردوں کو بھی خیال کرنا ہے کہ آپ گھر میں اپنی عورتوں کو سہولت میسر کریں، آپ ان کی کاموں میں ہاتھ بٹائیں تاکہ ان کا کام کم سے کم ہو، اور عورتیں بھی اپنے من سے جو ہے کام گھر میں جو ہے لاد کر کے گھریلو کام میں اپنے اوقات کو ضائع کرنے کی کوشش نہ کریں۔ ٹھیک ہے، رمضان کے دنوں میں مردوں کے لیے جیسے ہے عورتوں کے لیے بھی ویسے ہی معاملہ ہے کہ اگر عورت روزے سے ہے، کوئی جھگڑا لڑائی کر رہی ہے، کوئی غیبت کر رہی ہے، اس کے بارے میں برا بھلا کہہ رہی ہے، یا اس کو گالی دے رہی ہے، کوئی عورت ہے یا لڑکا ہے، مرد ہے کوئی ہے، تو اسے کیا کہنا چاہیے؟ میں روزے سے ہوں، میں برا بھلا نہیں کہہ سکتی، میں جواب نہیں دے سکتی، میں اپنی زبان سے گالی نہیں دے سکتی۔ مردوں کو بھی ایسا ہی چاہیے، اگر کوئی مرد کسی سے جھگڑا کرے، روزے دار سے جھگڑا کرے، وہ یہ کہے کہ میں روزے دار ہوں، میں روزے سے ہوں، میں تو جھگڑا نہیں کر سکتا، میں تو جواب نہیں دے سکتا۔ عورتوں کو بھی ایسے ہی چلنا چاہیے، روزے کے دنوں میں اور روزے کی حالت میں گالی نہیں دینا چاہیے، کسی کا جواب نہیں دینا چاہیے، کسی کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، بلکہ جو ہے سختی کے ساتھ اس بات کی ممانعت ہے کہ کوئی آدمی روزے سے ہو اور جھوٹ بولے، کوئی آدمی روزے سے ہو اور غلط کام کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجہ فی ان يدع طعامه وشرابه۔ جو شخص جو ہے روزے دار روزے کی حالت میں ہوتا ہے، وہ جھوٹ کام نہیں چھوڑتا ہے، برا کام نہیں چھوڑتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو ایسے روزے داروں کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ بھوک اور پیاس کو برداشت کرے، ایسے لوگوں کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ کو ضرورت ہے ایسے لوگوں کی جو روزے سے ہے، اس کی زبان پاک ہے، ہاتھ اور پیر پاک ہے، وہ اپنے اعضاء و جوارے سے نیک کام کر رہا ہے، اچھا کام کر رہا ہے۔ زبان سے گالی دے، ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچائے تو ایسے آدمی کا بھوک پیاس برداشت کرنا کوئی فائدہ مند نہیں، اللہ کو ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک معاملہ اور ہے کہ رمضان میں عمرہ کرنا جیسے مردوں کے لیے ہے ویسے عورتوں کے لیے بھی مسنون ہے، بلکہ جو حدیث آتی ہے، بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، وہ حدیث تو عورت کے تعلق سے ہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاریہ خاتون سے پوچھتے ہیں کہ تم میرے ساتھ حج کیوں نہیں کر رہی ہو، تمہارے ساتھ کیا پریشانی ہے؟ تو وہ انصاری خاتون کیا جواب دیتی ہیں کہ میرے پاس 2 اونٹ تھے، ایک تو جو ہے میرا بیٹا اور اس کا باپ لے کے حج کو چلا گیا، ایک اونٹ گھر پہ باقی ہے، اس اونٹ کے ذریعے جو ہماری کھیتی ہے اس کا کام لیتے ہیں، اس کو سیراب کرتے ہیں، تو حج پہ ہم نہیں جا سکتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون سے کیا فرمایا کہ جب رمضان آئے تو رمضان میں عمرہ کر لینا یہ حج کے برابر ہے، رمضان میں عمرہ کر لینا یہ حج کے برابر ہے۔ اور دوسری روایتوں میں ہے، بخاری میں، مسلم میں، دوسری روایتوں میں ہے کہ میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔
تو یہ تو عورت ہی کا معاملہ ہے. تو اس لیے رمضان میں عمرہ کرنا جیسے مردوں کے لیے مسنون ہے ویسے عورتوں کے لیے بھی مسنون ہے. جو عورتیں سعودی عرب میں ہیں عمرہ کر سکتی ہیں، سہولت ہے، ان کو عمرہ کرنا چاہیے. جو عورتیں اپنے اپنے ملکوں میں ہیں، انڈیا پاکستان میں ہیں، سہولت ہے، مال دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے خود اپنا مال دیا ہے، چاہے مہر کا مال ہو یا اپنے والدین کے گھر سے لائے ہوئی ہوں یا خود اپنی تجارت سے اپنی کمائی سے انہوں نے جمع کیا ہو، اپنے مال سے اگر عمرہ کرنا چاہتی ہیں کر سکتی ہیں، یا شوہر اگر اپنے مال سے عمرہ کرانا چاہتا ہے تو عمرہ کر سکتی ہیں. تو عورتوں کے لیے بھی عمرہ مسنون ہے، بلکہ زندگی میں ایک مرتبہ جیسے حج واجب ہے ویسے ہی عمرہ بھی مرد اور عورت دونوں پر واجب ہے. اگر سہولت ہے اور استطاعت ہے تو حج اور عمرہ جو ہے لوگوں کو زندگی میں ایک بار کرنا چاہیے. لیکن ساتھ ساتھ یہاں ایک بات اور ذہن میں رہے کہ عورت اگر عمرہ پہ آ رہی ہے تو ساتھ میں محرم چاہیے. اس کا شوہر ہو یا اس کا باپ ہو یا اس کا بیٹا ہو یا اس کا بھائی ہو، جو محرم مرد ہوتا ہے سفر کے لیے محرم چاہیے. بغیر محرم کے عمرے کا سفر ہو یا دنیا میں کہیں بھی جانے کا سفر ہو، عورت کو بغیر محرم کے سفر نہیں کرنا چاہیے. لیکن آج بڑی تعداد میں عورتیں جو ہے عمرے پہ تو آتی ہیں، بغیر محرم کے بہت ساری عورتیں آتی ہیں یا گروپ بنا کر آتی ہیں، عورت کا گروپ بن کر کے. تو یہ جو ہے یہ طریقہ صحیح نہیں، اسلامی شریعت کے حساب سے یہ غلط طریقہ ہے. ہر عورت کے لیے اس کا محرم چاہیے، اس کے ساتھ میں اس کا محرم چاہیے، تبھی جو ہے اپنے گھر سے قدم نکالنا چاہیے، سفر کرنا چاہیے. دوسری چیز یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے رمضان میں ادھر ادھر سفر کرتے ہیں. رمضان ہے، کہیں آپ ٹک کر کے عبادت کریں، عورت ہو مرد ہو ایک جگہ رہیں، جم کر وہاں عبادت کریں. اگر آپ سفر کرتے ہیں، بلا وجہ سفر کرتے ہیں، آپ کا وقت ضائع ہوتا ہے. آپ کا جو سفر میں ہوتے ہیں تو ظاہر سی بات بندگی آپ اس طریقے سے عبادت نہیں کر سکتے ہیں جیسے آپ حالت اقامت میں رہتے ہیں. تو آپ ایک جگہ جو ہے رہ کر اللہ کی بندگی کریں. ہاں اگر کوئی عمرے پہ آ رہا ہے، انڈیا پاکستان سے آ رہا ہے، فوراً ریٹرن ہو جا رہا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، کوئی برائی نہیں. لیکن آپ یہاں آ کر کے اپنے وقت کو پھر گھومنے پھر سعودی گھوم رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، وہاں جا رہے ہیں، وہاں جا رہے ہیں، تو یہ رمضان کو ضائع کرنا ہوا. اگر آپ کو عمرہ کرنے کی سہولت میسر ہو رہی ہے، آپ عمرہ کریں اور یہاں سے نکل جائیں. یا یہیں پہ اگر رہنا چاہتے ہیں تو یہیں پر رہ کر کے ایک جگہ مستقل رہ کر عبادت اور بندگی میں لگے رہیں. اپنے اوقات کو ادھر ادھر سفر میں نہ لگا کر اور جو ہے ضائع کرنے کی کوشش نہ کریں. تو عمرہ جو ہے جیسے مردوں کے حق میں جو ہے مسنون ہے ویسے عورتوں کے حق میں بھی مسنون ہے. رمضان کے مستحب اعمال میں سے میں ذکر کر رہا ہوں ایک عمل مسواک کرنا، یہ مستحب عمل میں سے ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں بھی روزے کی حالت میں بھی مسواک کیا کرتے تھے. تو یہ عمل جیسے مردوں کے لیے ہے ویسے ہی یہ عمل عورتوں کے لیے بھی ہے. بہت کم عورت ملے گی آپ کو جو مسواک کرتی ہوگی، بلکہ پتہ نہیں عورتوں کو معلوم ہے کہ نہیں مسواک کرنا چاہیے. الحمدللہ پڑھی لکھی بھی خاتون ہیں، لیکن جنرلی معلوم نہیں. وہ سمجھتی ہیں کہ جیسے روزہ رمضان یہ سب مردوں کے لیے ہے، یہ مسواک بھی لگتا ہے مردوں ہی کے لیے ہے. نہیں، یہ عورتوں کے لیے بھی، عورت بھی مسواک کرے گی. مسواک کرنا مستحب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں مسواک کرتے تھے. روزے کی حالت میں آپ مسواک کر سکتے ہیں. اور مسواک میں اگر خشک ہو یا تر ہو، دونوں قسم کی مسواک کر سکتے ہیں، تر یا خشک. اگر تر مسواک ہے ظاہر سی بات اس میں کچھ ذائقہ آتا ہے تو اس میں روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. اس کے اندر اگر کوئی ذائقہ آتا ہے اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا روزے پر. شرط یہ ہے کہ جس مسواک کا جو ریشہ ہے یا اس کے اندر جو کچھ مواد آتا ہے اس کو باہر پھینک دیں. تھوک ہو، ریشہ ہو یا مسواک سے جو کچھ چیز نکل رہی ہے اس کو آپ زمین پہ پھینک دیں، اس کو نگلیں نہیں. لیکن مسواک جو ہے خشک ہو اور تر ہو، اس کو کرنے میں اور روزے کی حالت میں استعمال کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ایک مسئلہ ہے عورتوں کے تعلق سے کہ عورتیں جو ہے اپنے بچوں سے روزہ رکھوائیں. ظاہر سی بات تربیت کی ذمہ داری گھر میں، پرورش کی اصل ذمہ داری عورتوں کی ہوتی ہے. عورت ہی پرورش کرتی ہے. مرد تو باہر ہوتا ہے، نوکری پہ ہوتا ہے یا ملک سے باہر ہوتا ہے بسا اوقات. تو اصل عورت ہی بچوں کی نگرانی کر رہی ہوتی ہے. تو عورت کی ذمہ داری ہے کہ اپنے گھر میں جو بچے ہیں جو روزہ رکھ سکتے ہیں ان بچوں سے روزہ رکھوانا چاہیے. دیکھیے ایک عورت کا کردار بتاتا ہوں جو بخاری کے اندر جو ہے اس عورت کا قصہ مذکور ہے. اس عورت کا نام ہے ربی بنت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. یہ بیان کرتی ہیں کہ ہم اپنے بچوں سے روزہ رکھواتے تھے اور اپنے گھروں میں کھلونے رکھتے تھے ان بچوں کے لیے. جب یہ بچے بھوک سے رونے لگتے تھے تو ان کو ہم کھلونے پیش کر دیتے، پھر یہ کھلونے سے کھیلنے لگ جاتے، خاموش ہو جاتے، رونا بند کر دیتے. تو یہ ایک خاتون کا کردار ہے. خاتون گھر کی ایسی ہونی چاہیے کہ اپنے گھر میں جو بچے ہیں خواتین کو چاہیے کہ اپنے گھر کے بچوں سے روزہ رکھوائے. دیکھیے یہ جو خاتون ہے اپنے گھر کے بچوں سے روزہ رکھوا رہی ہیں
اور روزہ رکھوا رہے ہیں وہ بچے ہیں جو رو رہے ہیں. رونے والے بچے کس عمر کے ہوتے ہیں؟ ذرا اندازہ لگائیں. 5 6 7 8 اتنی عمر کے تو بچے شاید نہیں رہیں گے. 8 9 10 بچے اس سے کم ہوں گے. 4 5 6 تک مان لیں, 5 6 تک مان لیں بچے جو ہے روتے ہوں گے. تو اتنے چھوٹے بچوں سے گھر میں روزہ رکھوایا جا رہا ہے, اور یہ عہد رسالت کی بات ہے, عہد رسول کی بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم باحیات تھے, اس زمانے میں خواتین اپنے بچوں سے ایسے روزہ رکھواتی تھیں. ابھی ہمارے گھر میں بچے بڑے بڑے ہوتے ہیں اور روزہ نہیں رکھواتے ہیں. عورتیں بھی کہتی ہیں کہ بچہ ابھی چھوٹا ہے, ابھی جو بھوک پیاسا رہے گا تو دبلا پتلا ہو جائے گا, یہ بیمار ہو جائے گا, یہ پروگریس نہیں کرے گا, یہ جو ہے ابھی موٹا نہیں ہو پائے گا, ابھی جو ہے اس کی ہائٹ نہیں بڑھے گی. ہم پتہ نہیں دنیاوی اعتبار سے کیا کیا سوچتے ہیں. ہمیں دین کے بارے میں دیکھنا ہے, دین اسلام نے کیا حکم دیا ہے. تو عورتوں کو چاہیے اور مرد کو بھی چاہیے کہ اپنے گھر میں جو بچے ہیں ان بچوں سے روزہ رکھوائیں. جو بچے روزہ رکھ سکتے ہیں, میں عمر کی قید نہیں لگا رہا ہوں, جو بچے روزہ رکھ سکتے ہیں. اب جیسے حدیث کے اندر آیا ہے نماز کے سلسلے میں, 7 سال پہ بچوں کو نماز کا حکم کرو, 10 سال پہ بچوں کو نماز چھوڑنے پہ مارو, تو کم از کم 10 سال کا تو فترہ لے سکتے ہیں نا. اگر بچہ 10 سال کا ہو گیا ہے تو نماز پہ مارنا ہے, تو ایسے بچوں سے تو روزہ بھی رکھوانا چاہیے نا. اگر بچہ 10 سال کا ہو گیا, 10 سال سے پہلے کا بھی بچہ ہے, 8 سال کا ہے, 7 سال کا, 6 سال کا, روزہ رکھ سکتا ہے تو رکھوانا چاہیے. اور اگر نہیں رکھ سکتا ہے تو بچوں پر فرض نہیں ہے, نہیں رکھوانا چاہیے. اگر نہیں رکھ سکتا, روزہ رکھوا کے دکھائیں, ٹرائی کر کے دکھوائیں رکھ سکتا ہے تو چھوٹے بچوں سے روزہ رکھوانا چاہیے. اسپیشلی یہ عورتوں کا کردار ہے کہ اپنے گھر کے بچوں کو روزہ رکھوائیں. رمضان کے مستحب اعمال میں سے ایک عمل ہے اعتکاف کرنا. جیسے اعتکاف مردوں کے حق میں مسنون ہے, ویسے ہی اعتکاف عورتوں کے حق میں بھی مسنون ہے. اعتکاف کے لیے مسجد شرط ہے, عورت ہو یا مرد ہو, اعتکاف کرنا ہے تو مسجد ہی میں کرنا ہے. عورت بھی مسجد ہی میں اعتکاف کرے گی, گھر میں اعتکاف نہیں کر سکتی. جیسے بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ عورت گھر میں اعتکاف کر سکتی ہے, یہ صحیح بات نہیں ہے. صحیح مسئلہ یہ ہے کہ اعتکاف جو ہے مسجد ہی میں کرنا ہے, عورت ہو یا مرد ہو. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اعتکاف جو ہے جامع مسجد میں کرنا چاہیے. یہ حدیث ضعیف ہے, اس حدیث پر کلام ہے. صحیح مسئلہ یہ ہے کہ اعتکاف کسی بھی قسم کی مسجد ہو, جامع مسجد ہو. جامع مسجد کا مطلب جہاں جمعہ کی نماز ہوتی ہو. تو جو مسجد جس میں جمعہ کی نماز ہوتی ہو اس میں بھی اعتکاف کر سکتے ہیں, اور جو مسجد جس میں جمعہ کی نماز نہیں ہوتی ہے اس میں بھی اعتکاف کر سکتے ہیں. لیکن بہتر ہے جمعہ والی مسجد میں اعتکاف کیا جائے. اس کا فائدہ یہ ہے کہ مسجد سے نکلنا نہیں پڑے گا, آپ اسی جگہ پہ برقرار رہیں گے. تو بہرکیف عورت کے حق میں بھی اعتکاف مسنون ہے. شرط یہ ہے کہ شوہر اجازت دے, کیونکہ یہ نفلی عبادت ہے. اگر فریضہ ہے تو عورت کو فریضہ کی ادائیگی میں شوہر سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے رمضان کا روزہ فرض ہے, عورت کو شوہر سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. حج فرض ہے, اگر کسی عورت پر حج کرنے کی استطاعت ہے تو شوہر سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں, اپنے محرم کے ساتھ حج پہ جا سکتی ہے. لیکن اگر کوئی عمل سنت ہے اور شوہر کے معاملے میں وہ جو ہے کچھ واجبات کی ادائیگی میں کوتاہی ہو سکتی ہے, تو پھر عورت کو, بیوی کو اپنے شوہر سے اجازت لینا چاہیے. تو اعتکاف چونکہ 10 دنوں کا ہوتا ہے تو بیوی کو شوہر سے اجازت لینے کی ضرورت ہے. میرے پاس ایک سوال آئے تھے, خاتون پوچھتی ہیں کہ میں نے اعتکاف کا ارادہ کیا تھا اور شوہر نے اجازت دے دیا تھا. تو کسی خاتون نے مجھے بتایا اعتکاف کی شرط یہ ہے کہ مرد کو 2 بیوی ہو اور گھر میں کوئی جوان بیٹی نہ ہو, تبھی وہ عورت اعتکاف کر سکتی ہے. تو یہ مسئلہ صحیح نہیں ہے, ایسا فتویٰ درست نہیں ہے. ایسی اسلام کے اندر جو ہے شرط نہیں لگائی گئی ہے کہ مرد کو 2 بیوی ہو تبھی جو ہے اس کی بیوی اعتکاف کر سکتی ہے, یا اس کے گھر میں جوان بیٹی ہو تو وہ اعتکاف نہیں کر سکتی ہے. ایسی کوئی حدیث اور ایسی کوئی دلیل نہیں ہے. شوہر سے اجازت مل رہی ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ مسجد میں عورت کے لیے سیپریٹ انتظام ہو, مناسب اور سیپریٹ انتظام ہو, جس سے اس کی عزت کی حفاظت ہو, کسی قسم کا کوئی فتنے کا اندیشہ نہ ہو. یہ 2 چیزیں پائی جائیں تو عورت مسجد میں جا کر اعتکاف کر سکتی ہیں. ایک مسئلہ تراویح کا ہے. مستحب, رمضان کے مستحب اعمال میں سے ایک عمل جو ہے تراویح ہے. جیسے مرد لوگ تراویح پڑھیں گے ویسے عورتوں کے لیے بھی تراویح کی نماز ہے. عورت بھی, اور میں پہلے بھی بتایا تھا کہ مسجدوں میں عورتوں کے لیے خاص انتظام کرنا چاہیے. عورتوں کا انتظام یعنی عورتوں کے لیے مخصوص جگہ بنائی جائے جہاں عورت نماز پڑھ سکے, تراویح کی نماز پڑھ سکے, جمعے کی نماز پڑھ سکے. اسی طریقے سے اعتکاف کر سکے. عورتوں کے لیے مخصوص جگہ کا اہتمام ہونا چاہیے. تو عورت کے لیے اگر مسجد میں مخصوص انتظام ہے تو عورت تراویح مسجد میں جا کے پڑھے, زیادہ بہتر ہے, کیونکہ جماعت بڑی ہوتی ہے تو زیادہ اجر ملتا ہے. بلکہ اکیلے نماز پڑھنے سے اور جماعت کی نماز پڑھنے
پڑھنے سے 27 گنا کا فرق ہوتا ہے. جماعت سے پڑھتے ہیں تو 27 گنا زیادہ اجر اور ثواب ملتا ہے. لیکن اگر مسجد میں اہتمام اور انتظام نہیں ہے تو عورت اپنے گھر میں یا اپنے گھر کی تمام عورتوں کو جمع کر لے, یا محلے کی عورتیں ایک جگہ جمع ہو جائیں, ایک گھر میں اہتمام کر لے اور ایک جو ہے آگے بڑھ کر تراویح کی نماز پڑھائیں. عورتوں کا امام جو ہوگا تو بیچ میں, عورتوں کے بیچ میں کھڑی ہوگی, آگے نہیں بڑھے گی, صف ہی میں بیچ میں کھڑی ہوگی, آگے پیچھے بھی نہیں کھڑی ہوگی, درمیان صف میں کھڑی ہوگی اور عورتوں کی تراویح کی وہ نماز پڑھائے گی. تو عورتیں بھی جماعت بنا کر تراویح کی نماز پڑھ سکتی ہیں, یا چاہیں تو اکیلے اکیلے بھی پڑھ سکتی ہیں. لیکن بہرکیف تراویح کی نماز مسنون ہے عورتوں کے حق میں, جماعت سے پڑھے یا اکیلے پڑھے, گھر میں پڑھے یا مسجد میں پڑھے, عورتوں کے لیے بھی تراویح کی نماز مسنون ہے. اگر کسی عورت کو زیادہ قرآن نہیں یاد ہے یا کئی ساری عورتیں جمع ہو گئیں, ان میں کوئی قرآن نہیں ہے, زیادہ جو ہے قرآن یاد نہیں ہے, تو کوئی عورت جو قرآن دیکھ کر اچھے سے پڑھ لیتی ہے وہ عورت آگے بڑھ کر یا امام بن کر جو ہے قرآن دیکھ کر کے بھی تراویح کی نماز پڑھ سکتی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ایک غلام تھا جو قرآن دیکھ کر تراویح کی نماز پڑھایا کرتا تھا. تو اس طریقے سے کوئی عورت اگر چاہے تو قرآن دیکھ کر, یا مردوں میں سے بھی جس کو قرآن یاد نہیں اور اکیلے پڑھنا مجبوری ہے تو قرآن دیکھ کر بھی تراویح کی نماز پڑھ سکتا ہے. بہتر نہیں, افضل یہ ہے کہ زبانی جو یاد ہے آپ وہی پڑھیں, یا جہاں پر جماعت سے نماز ہو رہی وہاں جا کر شامل ہو کر وہاں نماز پڑھیں. لیکن مجبوری میں دیکھ کر بھی قرآن میں, تراویح کی نماز میں قرآن دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں. ایک اگلا جو ہے کام ہے جو مردوں کے حق میں بھی ہے عورتوں کے بھی حق میں ہے, وہ شب قدر میں محنت کرنا. عورتوں کے لیے بھی محنت کرنا ہے, مردوں کے لیے بھی محنت کرنا ہے. شب قدر میں جاگنا اور کثرت سے بندگی کرنا, عبادت کرنا, اللہ کی رضا والا کام کرنا, یہ عورتوں کے لیے بھی ہے. چونکہ میں عورتوں کے لیے اسپیشلی احکام بیان کر رہا ہوں تو عورتوں کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ عورت بھی جاگے, محنت کرے. دیکھیے آپ کو میں بتا دوں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب آخری عشرہ آتا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے, شد میزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ, آپ کمر کس لیتے اور رات جاگتے, شب بیداری کرتے اور گھر والوں کو جگاتے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں میں کون لوگ تھے, مرد تھے یا عورتیں تھیں؟ ساری کی ساری عورتیں تھیں, بیویاں عورتیں ہیں اور پھر جو ہے بیٹیاں عورتیں ہیں. نرینہ اولاد تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تھی جو ہے بچپن میں وفات پا گئیں, تو گھر میں عورتیں ہی عورتیں تھیں. تو آپ اپنے اہل کو جگاتے, گویا اپنی بیویوں کو اور اپنے گھر کی عورتوں کو جگاتے. تو جو عورتیں ہیں, عورتوں کو بھی آخری عشرے میں محنت کرنا چاہیے, شب قدر پانے کی کوشش کرنی چاہیے. اور آخری عشرے کا جو وقت ہے کافی امپورٹنٹ اور بہت اہمیت کا حامل ہے. اس میں جاگ کر جیسے مردوں کو بندگی کرنی ہے, عبادت کرنی ہے, عورتوں کو بھی اسی طریقے سے بندگی کرنی چاہیے اور عبادت کا کام کرنا چاہیے. اب آپ کے سامنے یہ تو میں حکم بیان کر رہا تھا, وہ جو عورت صحت مند ہے, رمضان میں کوئی بیماری نہیں, کوئی عذر نہیں, صحت مند ہے, ان کے میں احکام بیان کر رہا تھا. اب میں ان عورتوں کے احکام بیان کر رہا ہوں جو رمضان میں یا تو بیمار ہو جاتی ہیں, یا کوئی عذر آ جاتا ہے, یا خون جاری ہو جاتا ہے, نفاس کا خون ہو, حیض کا خون ہو, استحاضہ کا خون ہو, یا پیٹ میں بچہ ہو, یا جو ہے بچے کو دودھ پلا رہی ہو, یا جو ہے سفر پہ نکل گئی ہو. ان ساری عورتوں کے میں احکام میں بیان کر رہا ہوں. پہلے 2-3 باتیں سمجھ لیں, مرد کو بھی سمجھنا ہے, عورتوں کو بھی سمجھنا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے یہاں بیمار اور صحت مند میں کوئی فرق نہیں. اللہ کا بندہ وہ بھی ہے, بیمار ہے, صحت مند ہے, تندرست ہے, کالا ہے, گورا ہے, بڑا ہے, چھوٹا ہے, امیر ہے, غریب, اللہ ان بندوں میں کوئی فرق نہیں کرتا. اللہ سب کو ایک نظر سے دیکھتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص رمضان میں بیمار ہو جاتا ہے تو اسے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے اس کے ساتھ کوئی بھلائی کا معاملہ کیا ہوگا اس لیے بیمار ہے. اس لیے ہو سکتا ہے عورت کو بچہ پیدا ہوا, ہو سکتا ہے عورت کے ساتھ یا مرد کے ساتھ اس طرح کا معاملہ آیا ہو. اللہ نے جو فیصلہ کیا آپ کے ساتھ وہ بہتر فیصلہ آپ کے حق میں, اس لیے اس پر صبر کرنا چاہیے اور کسی قسم کی مایوسی کا شکار نہیں ہونا چاہیے. اللہ نے جو تقدیر میں لکھا تھا وہ ہوا, اس پر آپ صبر کریں. تیسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص صحت مندی میں جو عبادت کرتا تھا اگر بیمار ہو جاتا ہے اور وہ عبادت نہیں کر پاتا ہے تو وہ عبادت اللہ تعالیٰ بغیر کیے اس کا اجر لکھتا ہے, بغیر کیے. جیسے کوئی آدمی رمضان سے پہلے جو ہے روزہ رکھتا تھا, نماز پڑھتا تھا, زکوٰۃ دیتا تھا, صدقہ و خیرات کرتا تھا, نیکی کا جو کام کرتا تھا, حدیث میں آیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی صحت مندی میں کوئی کام کرتا تھا اگر وہ بیمار ہو جاتا ہے اور کام نہیں وہ عبادت اور کام نہیں کر پاتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ ثواب اسے بنا کیے لکھتا ہے. تو ہمیں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے, ہمیں مایوس ہونے کی کیا ضرورت ہے. اب 2-3 چیزیں سمجھ لینے کے بعد اب آئیے جو معذور عورتیں ہیں, جن عورتوں کے ساتھ کوئی نہ کوئی مسئلہ درپیش ہو جاتا ہے, وہ مسائل آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. پہلے نمبر پر بوڑھی عورت کا مسئلہ. جو عورت بوڑھی ہو گئی ہے
اور روزہ نہیں رکھ سکتی ہے، روزہ رکھنے کی طاقت نہیں، ایک عذر آ گیا، بڑھاپا ایک عذر ہے، بڑھاپے کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ پا رہی ہیں، تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے سب کے حق میں بڑھاپا لکھا ہے، آپ کے اوپر بھی بڑھاپا آیا ہے۔ آپ اگر صحت مندی میں روزہ رکھتے تھے، بڑھاپے میں نہیں رکھ رہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو تو ثواب دے گا ہی۔ ساتھ ساتھ یہ حکم ہے کہ بڑھاپے کی وجہ سے اگر کوئی روزہ نہ رکھ پائے تو ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو صدقہ دے، فدیہ دے۔ کیا کتنا دینا ہے؟ 1.5 kg کے حساب سے، نصف سا، 1.5 kg کے حساب سے غلہ میں سے دینا ہے، راشن، پیسہ نہیں دینا ہے، راشن غلہ دینا ہے، چاول، گیہوں، دال، آٹا، جو کھانے کی چیز ہے وہ چیز ہر روزہ کے بدلے 1.5 kg ایک مسکین کو دینا ہے۔ ایک وقت کا کھانا دیتے ہیں کافی ہے، ایک وقت سے زیادہ 2 وقت کا دیتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے، غریبوں کے ساتھ احسان و سلوک ہے، اور چاول کے ساتھ اگر سبزی کا بھی انتظام کر دیتے ہیں تو یہ آپ احسان کرتے ہیں۔ ویسے 1.5 kg دینا ہر روزہ کے بدلے یہ کفایت کر جائے گا۔ تو یہ تو بڑھاپے کا معاملہ ہو گیا۔ اب ان عورتوں کا معاملہ جو بیمار ہو جاتی ہیں، تو بیماری کی 2 حالت ہے، مردوں کے لیے بھی ویسے ہی سیم حالت ہے، عورتوں کے لیے بھی۔ کوئی عورت ایسی بیمار ہے جو چند دن کے لیے، کچھ دیر کے لیے، کچھ گھنٹے کے لیے، کچھ دنوں کے لیے ہے، تو جب بیماری کی وجہ سے جو روزہ ٹوٹ جائے تو وہ جو ہے روزہ چھوڑ دے گی، بعد میں ان روزوں کی قضا کرے گی۔ لیکن وہ بیمار عورت جو مسلسل بیمار ہے، کئی مہینے سے بیمار ہے، 6 مہینے کا بیمار ہے، یہاں تک کہ رمضان کا مہینہ آ گیا، سال بھر سے بیمار ہے، یہاں تک کہ رمضان کا مہینہ آ گیا، مردوں میں سے ہو، عورتوں میں سے ہو، تو ہر روزہ کے بدلے وہ ایک مسکین کو فدیہ دے، 1.5 kg جو ہے اناج میں سے دے ہر روزہ کے بدلے۔ تو الحمدللہ اسلام نے الٹرنیٹ رکھا ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ روزہ نہیں رکھ رہے ہیں، فدیہ دے رہے ہیں، آپ کو روزے کا اجر مل رہا ہے۔ روزے سے نہیں ہے، روزے کا فدیہ دے رہے ہیں، واجب ادا ہو جا رہا ہے، آپ کو ثواب جو ہے مل جائے گا۔ یہ تو بیمار کا حکم تھا۔ اب ایک تیسرا جو ہے معاملہ ہے حاملہ کا اور مرضعہ کا۔ اگر کوئی عورت رمضان کے دنوں میں حمل سے ہو، یا کوئی عورت رمضان کے دنوں میں بچے کو دودھ پلا رہی ہو، یہ 2 الگ الگ، حاملہ اور مرضعہ، حمل والی عورت اور دودھ پلانے والی عورت، اس کے لیے رخصت ہے، روزے میں رخصت ہے۔ اگر روزہ رکھنے سے حمل میں کوئی ایفیکٹ پڑتا ہے، کوئی دقت پریشانی آتی ہے، یا عورت کو روزہ رکھنے سے دودھ پلانے میں یا دودھ پلاتے ہوئے بچے کو یا خود کو کوئی پرابلم ہوتا ہے، یا روزہ رکھنے کی وجہ سے دودھ نہیں اترتا ہے، بچے کے لیے کوئی مشکل ہے، روزہ چھوڑ سکتی ہے۔ یعنی حمل کی وجہ سے اور دودھ پلانے کی وجہ سے روزہ کی حالت میں اگر پریشانی آئے تو روزہ چھوڑ سکتی ہے۔ جتنا روزہ چھوڑے گی رمضان کے بعد اتنے روزوں کی قضا کرنی ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ فدیہ اگر دے دیتی ہیں تو کافی ہیں، یعنی ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو فدیہ دینا۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں، جبکہ میری نظر میں صحیح یہ ہے کہ روزوں کی قضا کرے۔ جتنا روزہ چھوٹ گیا ہے حمل یا رضاعت کی وجہ سے، تو اتنا روزہ رمضان کے بعد ان عورتوں کو قضا کرنا ہے۔ ایک چوتھا مسئلہ ہے حیض کا اور نفاس کا۔ اگر رمضان میں حیض آ جائے، نفاس آ جائے، بچے پیدا ہو جائے، عورتوں کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ابھی الحمدللہ بہت ساری چیزیں مزید بیان کروں گا جس سے عورتوں کے لیے جو ہے خوشی کا پہلو نکلتا ہے۔ بلکہ اب مایوس نہیں ہونا ہے، روزہ رکھتے ہوئے اگر حیض آ جائے، کچھ روزہ چھوٹ جائے، نماز چھوٹ جائے، یہ اللہ کی طرف سے فطرت ہے، ہمیں اس پر صبر کرنا ہے، اس پر جو ہے ہمیں راضی ہونا اللہ کا فیصلہ ہے۔ تو نفاس کی وجہ سے اور حیض کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیں گے اور نماز بھی چھوڑ دیں گے، تو نماز کی قضا نہیں، لیکن جتنا روزہ چھوٹے گا اتنے روزے کی بعد میں قضا کرنی پڑے گی۔ یہ حیض اور نفاس کا معاملہ ہے۔ اور ایک خون آتا ہے جو بیماری کا خون آتا ہے، جو حیض اور نفاس سے الگ ہوتا ہے، نہ تو حیض کے وقت پہ آتا ہے، نہ نفاس کا خون ہوتا ہے، خون فاسد ہوتا ہے، جو بیماری کی وجہ سے عورت سے وہ خون برابر جاری رہتا ہے، تو استحاضہ کا خون مانا جاتا ہے۔ ایسی صورت میں وہ عورت روزہ بھی رکھے گی اور جو ہے وہ نماز بھی پڑھے گی۔ استحاضہ میں نماز بھی پڑھنا ہے، روزہ بھی رکھنا ہے۔ استحاضہ والی عورت ہر نماز کے لیے وضو کرے گی اور روزہ بھی رکھے گی، اس پر روزہ پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور اس کی جو ہے نماز پر بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ استحاضہ کا مسئلہ ہے۔ ابھی آتے ہیں، ایک مسئلہ ہے میں یہاں بیان کر دوں کہ وہ عورتیں جو حیض کی حالت میں ہوتی ہیں یا نفاس کی حالت میں ہوتی ہیں بہت بے چین ہوتی ہیں، خاص طور سے اگر عید کے موقع سے یا آخری عشرے میں جو ہے اگر کسی عورت کو حیض آ جائے تو بہت پریشان ہوتی ہیں۔ اب تو میرا شب قدر چلا گیا، نماز چلی گئی، عبادت چلی گئی، ذکر و اذکار چلا گیا، اور جو ہے روزہ چلا گیا، بہت پریشان ہوتی۔ میں ان عورتوں کے سامنے جو ہے کچھ چیزیں رکھنا چاہتا ہوں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ عورتیں جو حیض کی حالت میں ہیں، یہ نفاس کی حالت میں ہیں، یہ اللہ
کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر جو ہے مسلط کیا ہے، اس پر صبر کریں، اللہ نے آپ کے حق میں جو بہتر سمجھا وہ آپ کے لیے جو ہے جاری کیا ہے، آپ کو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتاؤں کہ حیض اور نفاس میں روزہ اور نماز جو ہے منع ہے، روزہ اور نماز منع ہے، باقی جتنی بھی عبادتیں ساری عبادتیں آپ انجام دے سکتی ہیں، انجام دیں گی، آپ کو بیٹھے نہیں رہنا، ایسا نہیں کہ حیض میں آ گئیں یا جو ہے نفاس کا خون جاری ہے اب گھر میں بیٹھے رہیں گے، کوئی کام نہیں کریں گے، عبادت کا کوئی کام نہیں کرنا ہے۔ میں سلسلے وار آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کیا کیا جو ہے حیض کی حالت میں اور نفاس کی حالت میں انجام دے سکتی ہیں۔ پہلی بار قرآن کی تلاوت آپ حیض کی حالت میں کر سکتی ہیں صحیح قول کی روشنی میں، اگر آپ زبانی قرآن کی تلاوت کر رہی ہیں یا قرآن سن رہی ہیں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ اگر مصحف سے قرآن پڑھنا چاہتی ہیں، قرآن مصحف کو ہاتھ میں لے کر، تو ہاتھ میں دستانہ یا گلفس لگا لینا چاہیے، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ موبائل سے، لیپ ٹاپ سے، کمپیوٹر سے یا آئی پیڈ سے، اس طرح کی چیزوں سے، الیکٹرانک چیزوں سے اگر قرآن پڑھتی ہے تو الحمدللہ مصحف چھونے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی۔ الیکٹرانک چیزوں سے اگر پڑھیں تو بہتر ہے، جب آپ پاک ہو جائیں گے تو آپ مصحف لے کے ہاتھ میں قرآن پڑھیں۔ بہرکہ اب زبانی پڑھنے میں کوئی مسئلہ نہیں، قرآن یہ ذکر ہے، ایک عورت جیسے ذکر کرتی ہے، تسبیح پڑھتی ہے، ویسے ہی قرآن کی تلاوت یہ ذکر ہے، قرآن کی تلاوت بھی کر سکتی ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ حیض کی حالت میں تلاوت نہیں کر سکتی ہے، لیکن ایسی کوئی ٹھوس اور صحیح دلیل نہیں ہے، اس وجہ سے حیض والی عورت بھی، نفاس والی عورت بھی اس حالت میں قرآن کی تلاوت کر سکتی ہے، اور زبانی کر رہی کوئی مسئلہ نہیں، اگر قرآن کو ہاتھ میں لے رہی ہے دستانہ لگا لے، اور بہتر یہ ہے کہ ایک الیکٹرانک چیز سے اگر آپ دیکھ کر پڑھ رہی ہیں تو یہ زیادہ بہتر ہے، پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہر قسم کا آپ ذکر کر سکتی ہیں اس حالت میں، ماہواری کی حالت میں، نفاس کی حالت میں ہر قسم کا ذکر کر سکتی ہیں، کسی بھی قسم کا، جیسے صبح کا ذکر ہے، شام کا ذکر ہے، سونے کا ذکر ہے، اٹھنے کا ذکر ہے، اور جو ہے حمام میں جانے، نکلنے، کھانے پینے، اور جو ہے اس طرح کے جو اذکار ہیں، تمام اذکار حیض اور نفاس کی حالت میں عورت جو ہے انجام دے سکتی، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ یہ دوسری چیز۔ تیسری چیز یہ ہے کہ آپ دعا کا اہتمام کریں، دعا بھی تو عبادت ہے نا، تو اگر آپ کو جو ہے ماہواری آنے لگی یا نفاس کا خون جاری ہو گیا، بچہ پیدا ہوا ہے، تو آپ ایسا نہیں کہ دعا نہیں کریں گے، آپ دعائیں کریں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا ہے اور رمضان کے دن سے گزر رہی ہیں، بہتر ایام ہیں، آپ دعا کریں، دعا کا اہتمام کریں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں، جو ضرورت ہے، جو حاجت ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے بیان کریں۔ عبادت ہے اور عظیم عبادت میں سے ہے، تو یہ عبادت آپ جو ہے ناپاکی کی حالت میں بھی انجام دے سکتی ہے۔ چوتھی چیز ہے استغفار کرنا۔ چوتھی چیز استغفار کرنا، دعا کرنا، اپنی جگہ پہ استغفار کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 100 دفعہ استغفار کرتے تھے، آپ بھی استغفار کر سکتی ہیں، ناپاکی کی حالت میں استغفار کر سکتی ہیں، اس کے لیے وضو ضروری نہیں، اس کے لیے غسل ضروری نہیں، اس کے لیے پاکی ضروری نہیں، ہر حالت میں آپ جو ہے استغفار کر سکتی ہیں، اس لیے استغفار کو جو ہے اپنا حصہ بنا اور استغفار کرتے رہیں۔ اسی طریقے سے ناپاکی کی حالت میں توبہ کر سکتی ہیں۔ توبہ استغفار میں تھوڑا سا فرق ہے، ایک توبہ خاص ہوتا ہے جو کسی خاص برائی سے اللہ تعالیٰ سے ہم توبہ کرتے ہیں، جیسے مان لیجئے حرام چیز کھا لیے تھے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں، اللہ فلاں چیز ہم نے حرام چیز استعمال کر لی تھی، لی تھی، اس چیز سے میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں۔ یہ آپ ناپاکی کی حالت میں بھی توبہ کر سکتے ہیں، بار بار توبہ کریں، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے، توبہ سے اللہ گناہ معاف کرتا ہے، درجات بلند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں میں سے اور منتخب بندوں میں سے بناتا ہے، تو توبہ کرنا چاہیے۔ اور ظاہر سی بات ہر کسی سے غلطی ہوتی ہے، ہر بندہ گناہگار ہے، تو توبہ کو جو ہے اپنا خاص حصہ بنانا چاہیے۔ اسی طریقے سے ناپاکی کی حالت میں عورتیں صدقہ و خیرات انجام دے سکتی ہیں، کر سکتی ہیں۔ صدقہ و خیرات صرف مردوں ہی کے حصے میں نہیں ہے، عورتوں کا بھی یہ کام ہے، عورتیں بھی صدقہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جہنم میں عورتوں کی زیادہ تعداد دیکھے تو آپ نے کیا فرمایا؟ عورتوں کو فرمایا کہ تم لوگ صدقہ کرو، کیونکہ میں نے تمہاری زیادہ تعداد جہنم میں دیکھی ہے، تم لوگ صدقہ کرو۔ تو عورتوں نے تو خصوصیت کے ساتھ عورتوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کرنے کا حکم دیا ہے، لہٰذا عورتوں کو صدقہ کرنا چاہیے۔ اور الحمدللہ شوہر کے پیسوں سے بیوی جو ہے معمولی صدقہ کر سکتی ہے، بنا بتائے بھی، لے کر بھی، یا شوہر نے پیسہ دیا کچھ خرچ کے لیے، ضرورت کے لیے، اس پیسے سے عورت اپنی مرضی سے صدقہ کر سکتی ہے۔ ہاں اگر بڑا اماؤنٹ صدقہ کر رہی ہے شوہر کے پیسے سے تو اجازت لینے کی ضرورت ہے، معمولی صدقہ کر رہی ہے شوہر کے پیسے سے تو اجازت لینے کی ضرورت اور پوچھنے کی ضرورت ہے۔ اور اپنا پیسہ ہے بیوی کے پاس اور عورت کے پاس، تو اپنے پیسے کو جیسے چاہے صدقہ کرے، اس میں شوہر سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اور بہتر یہ ہے کہ عام طور سے عورتوں کے پاس پیسہ نہیں ہے تو عورت ایک جو ہے ایک جو پیسہ رکھنے والا کوئی خزانہ رکھے، تھوڑا تھوڑا پیسہ جو شوہر
شوہر سے ملے، باپ سے ملے، بھائی سے ملے، میکے والوں سے ملے، سسرال میں ملے، جو چیز ملے کچھ نہ کچھ اسٹور کرتی رہے تاکہ جب ضرورت پڑے، کوئی سائل آئے، کوئی فقیر آئے، کوئی محتاج آئے، وہ بھی صدقہ کر سکے، جب رمضان آئے وہ بھی صدقہ کر سکے، یا جب اپنے زیورات کی زکوٰۃ دینی ہو تو اس پیسے سے اپنے زیورات کی زکوٰۃ دے سکے، شوہر کا محتاج نہ ہو۔ تو عورتوں کو کے پاس ایسا ایک خزانہ ہونا چاہیے جو سال بھر اس میں پیسہ جمع کرے اور اس پیسے سے اپنی مرضی کے مطابق صدقہ و خیرات کرے، اس میں شوہر سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ اس کا اپنا نجی پیسہ ہے۔ تو عورتوں کو خصوصیت کے ساتھ جو ہے صدقہ کرنا چاہیے، عورتوں کو افطار کرانا چاہیے، اگر اللہ تعالیٰ نے پیسہ دیا ہے افطار کرانا چاہیے، یا شوہر سے پیسہ مانگ کر کچھ پیسہ دیجئے، میں اپنے طرف سے جو ہے افطار کرانا چاہتی ہوں، تو شوہر سے مانگ کر، گھر والوں سے مانگ کر، اپنے والدین سے مانگ کر، یا اپنے پاس پیسہ ہو تو افطار کرا سکتی ہیں۔ اگر پیسہ نہیں ہے، گھر میں افطار تیار کر رہی ہیں تو الحمدللہ اس کے ذریعے بھی اس کو جو ہے ثواب ملے گا۔ اسی طریقے سے ناپاکی کی حالت میں درس کا اہتمام کرنا، کوئی عورت حیض سے ہے، نفاس سے ہے، درس میں جا رہی ہیں یا درس کر رہی ہیں، دینی کام کر رہی ہیں، دعوت کا کام کر رہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے حیض کی حالت میں ایک عورت انجام دے سکتی ہے اور نفاس کی حالت میں انجام دے سکتی ہے، انہیں اس حالت میں بیٹھ کے نہیں رہنا چاہیے، چاہے آخری اشراہی رمضان کا کیوں نہ ہو۔ جو چیزیں کرنے والی ہیں، نماز اور روزہ کو چھوڑ کے جتنی قسم کی عبادتیں ہیں، عورتوں کو رمضان کا آخری اشرا ہو یا رمضان کا کوئی بھی دن اور کوئی لمحہ ہو، اس وقت ان اعمال کو انجام دینا چاہیے۔ ان چیزوں سے ہٹ کر جو عورتوں کے تعلق سے مزید ایک دو چیزیں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ وہ عورت جو سفر پہ نکل گئی، مسافر عورت کا حکم وہی مردوں جیسا ہے۔ سفر میں اگر مشقت نہیں ہے تو روزہ رکھ سکتی ہے رمضان کا روزہ، اور اگر مشقت ہے تو رمضان کا روزہ چھوڑ دے۔ جو روزہ چھوڑ دیتی ہے تو بعد میں وہ روزہ جو ہے اس کی قضا کرنی پڑے گی، یہ سفر کا حکم ہے۔ ایک وہ عورت ہے جو روزہ رکھ رہی لیکن نماز نہیں پڑھ رہی ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں، یہی مردوں کے لیے بھی ہے۔ وہ مرد جو روزہ تو رکھ رہا ہے لیکن نماز نہیں پڑھ رہا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ نماز تو عظیم عبادت ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد جو دوسرا رکن اسلام کا ہے وہ تو نماز ہی ہے۔ کافر اور مسلم کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ نماز پڑھتے ہیں تو مسلمان ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں تو مسلمان نہیں ہے، یہ واضح فرق ہے مسلمان اور کافر میں۔ تو آپ روزہ رکھ رہے ہیں، نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو روزہ کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ تو وہی حالت عورتوں کا بھی ہے، عورت روزہ رکھے اور نماز نہ پڑھے، اس روزے کا کوئی فائدہ نہیں۔ لہٰذا عورتوں کو بھی روزہ بھی رکھنا چاہیے، نماز بھی پڑھنا چاہیے اور ہر قسم کی بھلائی کا کام کرنا چاہیے۔ ایک وہ عورت ہے جو جان بوجھ کر روزہ توڑ رہی ہے، کوئی گناہ، کوئی عذر نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی بڑھاپا نہیں ہے، کسی طرح کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے، روزہ چھوڑ رہی ہے، روزہ توڑ رہی ہے، تو بہت بڑی جو ہے مجرمہ ہے، گنہگار ہوگی، اللہ تعالیٰ کی یہاں پکڑ ہوگی۔ بلا عذر کسی کو بھی، مرد ہو یا عورت ہو، بلا عذر کسی کو روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے، نہیں توڑنا چاہیے۔ اللہ کی طرف سے یہ فریضہ ہے جو سال میں ایک مرتبہ آتا ہے، جس کو طاقت ہے اور جو مقیم ہے اور جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے روزہ فرض کیا، مکلف ہے، اسے بغیر عذر کے، بغیر کسی رکاوٹ کے روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ایک مسئلہ بچی کا مسئلہ میں پہلے بھی بیان کیا تھا، آج بھی پھر بھی بیان کر دیتا ہوں کہ بچی کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے، جو چھوٹی لڑکی ہے اس کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے۔ ویسے ہی مسئلہ بچوں کے اوپر، لڑکوں کے اوپر ہے کہ لڑکے جو بالغ نہیں ہوئے ہیں ان لڑکوں پر روزہ فرض نہیں ہے، جب بالغ ہو جائے تو روزہ فرض ہے۔ لڑکیوں پر بھی جب تک بالغ نہ ہو جائے روزہ فرض نہیں ہے، لیکن تربیت کے طور پر وہ لڑکیاں جو چھوٹی بچیاں ہیں یا چھوٹے لڑکے ہیں، تربیت کے طور پر جو روزہ رکھ سکتے ہیں، ماں باپ کو اور خاص طور سے گھر کی عورتوں کو چاہیے اپنے گھر کے بچوں سے جو روزہ رکھ سکتے ہیں ان سے روزہ رکھوائیں۔ تو یہ عورتوں کے تعلق سے جو احکام اور مسائل تھے میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں بارالہ عورتوں کو بھی مردوں کی طرح عبادات کا کام کرنے کی توفیق دے۔ الحمدللہ میں نے جو مسائل بیان کیے ہیں ان میں بہت سارے مسائل عورتوں کے نہیں، عورتوں کو معلوم رہے ہوں گے، تو ان کے ذریعے جو ہے ذہن کشادہ ہوا ہے، معلومات میں اضافہ ہوا ہے۔ تو عورتوں کو چاہیے کہ جیسے میں نے بیان کیا، عورتوں کے جو مسائل ہیں، روزہ اسی طریقے سے عورتوں کے لیے ہے جیسے مردوں کے لیے ہے، اسی طریقے سے عبادات کا معاملہ عورتوں کے لیے اسی طریقے سے ہے جیسے مردوں کے لیے، دونوں میں کوئی ڈیفرنس نہیں، سوائے مخصوص اعمال کے جو مردوں کے ساتھ بعض مسائل خاص ہیں یا بعض مسائل عورتوں کے ساتھ خاص ہیں، تو مردوں کے مسائل مردوں کے ساتھ خاص ہوں گے، عورتوں کے مسائل عورتوں کے ساتھ خاص ہوں گے۔ لیکن جو جنرل مسائل ہیں روزے کے، عبادات کے، وہ جو ہے مردوں کے لیے جیسے ہیں عورتوں کے لیے بھی ویسے ہی، اسی لیے جو ہے عورتوں کو بھی رمضان اسی طریقے سے گزارنا چاہیے جیسے مرد گزارتے ہیں۔ جیسے مرد روزہ رکھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، افطار کھلاتے ہیں، جیسے مسواک کرتے ہیں، جیسے تلاوت کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں، عورتوں کو بھی اسی طریقے سے گزارنا چاہیے۔ اپنا وقت
جو گھر میں لگاتی ہیں اور گھر کے کام میں گھریلو کام میں لگاتی ہیں اور اپنا وقت ضائع کرتی ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے. گھریلو وقت کو گھریلو کام کو مؤخر کر دیں، رمضان کے بعد کریں. جو ضروری نہ ہو گھر کے کام کو رمضان کے بعد ڈیلے کر دیں، رمضان کے بعد کریں. رمضان کے اوقات کو فارغ کریں اور رمضان میں کثرت کے ساتھ عبادت کرنے کی کوشش کریں. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں بارہا ہمارے روزے کو قبول فرما لے. الحمدللہ ہم رمضان میں داخل ہو چکے ہیں. رمضان کا جو منظر مسلمانوں کے درمیان دکھائی دیتا ہے بڑا خوشنما ہے. مسجد میں لوگ جاتے ہیں، آتے ہیں، روزے سے ہیں، جو ہے صدقہ کا کام کرتے ہیں، نیکی کا کام کرتے ہیں، دعا میں تلاوت میں لگے ہوئے. بڑا خوشنما منظر ہے الحمدللہ. اسی طریقے سے مسلمان کو ہمیشہ ہونا چاہیے، رمضان ہی میں نہیں رمضان کے بعد بھی ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں بارہا ہمارے اندر تقوی پیدا فرما دے. رمضان کی جو خصوصیت ہے وہ خصوصیت ہمارے اندر پیدا فرما دے. ہم نے جو روزہ رکھا ہے آج تک جو 2 روزہ رکھا ہے، اللہ اپنی رضا کے لیے قبول فرما لے. آئندہ بھی جو رمضان کے روزے آنے والے ہیں ان روزوں کو بھی ہمیں صحت مندی کے ساتھ رکھنے کی توفیق دے. روزہ کی حالت میں کثرت سے عبادت کرنے کی توفیق دے. روزہ ہماری بخشش کا بہانہ بنا دے. بارہا تو غفور الرحیم ہے، ہماری ضرورتوں کو جانتا ہے، ہماری جائز ضرورتوں کو پورا فرما دے. جو ہماری مشکلیں ہیں ان کو آسان فرما دے. ہمارے اوپر جو قرضے ہیں ان کو ادا فرما دے. ہماری جو دنیا تنگ ہے اس کو وسیع فرما دے. دنیا کی جو خیر اور بھلائی ہمیں نصیب فرما دے اور آخرت کے اندر جو خیر و بھلائی ہے ہم سب کے حصے میں نصیب فرما دے. بارہا دنیا میں ایمان پر قائم رکھ اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ ہو. آمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.